ہے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب میں جا نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں، بھلے میں ایک وقت ہی پڑھوں، وہ الگ کی بات ہے، لیکن پیر صاحب میں یہ نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں اب کہ نماز تو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اب اس میں سب سے پہلے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھے آپ، سنیے، اور جو میں پڑھوں گا یہی وہ چیز ہے جو اور وہ جو راستے ہیں نا، اور وہ سب کلیئر ہو کر سنیے، اور میں کیا سوچتا ہوں، ایک تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں، دوسری چیز میں سوچتا ہوں یہ نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ مجھے بددعا نہ دے، دوسری یہ دو چیزیں۔ اور جب میں پہلے تو نماز اس کا پڑھتا معلوم ہے نام کیا ہے؟ آپ نے پہلے ہی توبہ کر لی ہے کہ بد دعا نہ دے، یہ اللہ سے پہلے ہی آپ نے میں یہی نیت کر کے کھڑا یہ ہوں، یہ بھی توبہ ہے، یہ میں آپ سوچ کے کھڑا ہوتا ہوں، آپ کر رہے ہو، آپ کو یہ احساس ہے کہ یار یہ غلط نہ ہو جائے یہ۔ اور اب جب میں سنیے، اس دن تو آپ کہہ رہے تھے آپ سارے احساس اور سارے آنسو اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے تمہارے، وہ والے جو اس خیال کے بغیر والے، اس خیال کے بغیر والے۔ ارے واہ پیر صاحب، آپ پلٹی مارتے ہیں آپ بھی، زندگی بھر پڑھتے رہو، سر پٹکتے رہو، روتے رہو، اٹھا کے پھینک دی جائے گی تمہاری نماز، جب تک قائم کا نہیں کرنے کی نیت۔ اگر آپ کا خیال نہیں ہے یہاں ساری باتیں کرتے تو ہمارے پاس سب ریکارڈ ہے، ہم ایسے ہی تھوڑی نا آپ جو کہو گے ہم سب ریکارڈ سنا دیں گے۔ میں نماز پہلے ثنا پڑھنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیے، تب میری اسی وقت اس کو کہنے میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ اس شیطان سے مجھے دور کر۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، سنیے پیر صاحب، جو میں نے جو سیکھا۔ ایک وہ ترجمے کی کتاب لائیے، نماز کے ترجمے کی، ہندی انگلش اردو میں آتی ہے، اردو پڑھ لیتے ہیں تو ہندی لائیے، تو اس میں جو اس کے ترجمے لکھے ثنا کے اور تسبیحات کے، اور پڑھتا تھا، ہاں پڑھتا تھا میں پہلے۔ اب وہ جو پڑھ رہے ہیں نا، اب اسی پہ دماغ لگانا شروع کریے، جو ہمیں سوریں آتی ہیں یا جو بھی نماز میں پڑھو اس کے ہاتھ پہ، اسی لیے چار سورے پکڑ لو آپ، اور یہ چار سوروں کا جو اصل جو مطلب و مقصد ہے اس کو پکڑ لو۔ جیسے مجھے اللہ کا شکر ہے وہ یاد ہے اس کا مطلب کے ساتھ، ایک تو سورہ فاتحہ تو ہے ہی معلوم، اس کے بعد والعصر، ہاں ٹھیک، ہاں والعصر، الم تری کیف، لیلاف، قل یا ایھا الکافرون، اور قل ھو اللہ احد، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس، ان میں سے چار، یا اور وہ پڑھ لیں جیسے وہ پڑھتے ہیں کافی، جس کے مفہوم پر آپ دماغ لگا سکیں۔ تو جب بڑی ہوگی سورے تو پھر نہیں دماغ لگ پاوے گا، چھوٹی سورے میں آرام سے دماغ لگ جاوے گا، والعصر ہے آرام سے دماغ لگا دے گا، الم تری کیف ہے آرام سے دماغ لگا دے گا۔ الم تری کیف ہمیں یاد نہیں ہو، یاد کرنا تو ارے ہیں اور بھی یاد ہے، تو یہ جو سورے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نہیں اس پہ نہ جائیے، اس پہ نہ دماغ لگائیے، خاص کر کے یہ جو مکی سورتیں ہیں نا اس پہ دماغ لگائیے۔ اب جیسے ارے ہمیں 7-8-10 صورتیں ہیں، الم تری کیف، جیسے الم تری، ایک تو یہ کوشش کرے گا اور زیادہ سورے بھی پڑھیں نہیں، نماز میں جب تک کہ 4 سورے بس رکھیے، اور جب تک کہ وہ چاروں سوروں پکی نہ ہو جائے، ہاں تب پھر نیکسٹ پھر آگے سمندر، جیسے ہمیں آیت الکرسی کا ہم نے معنی کے ساتھ، آیت الکرسی معنی کے ساتھ، اور اب جب میں جیسے رکوع خاص کر کے جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ رکوع اللہ مجھے دیکھ رہا، اس پوزیشن میں مجھے جا کے صرف دماغ میں رہتا ہے کہ رب العالمین، تم جاتے ہو رکوع میں، مطلب رکوع کی پوزیشن جو ہوتی ہے، کاہے کی پوزیشن ہوتی ہے؟ ارے مطلب جھک کر کے اللہ کے آگے جو رکوع ہے، اس میں خیال کیا ہوتا ہے؟ جسم غالب رہتا ہے یا روح غالب رہتی ہے؟ روح تو نہیں رہتی اس کے اندر، جو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اسٹارٹنگ اب یہاں سے کرو آپ، نہ 24 گھنٹے میں صحیح، 5 وقت جب نماز کے لیے آپ وضو کرنے جاؤ تو وضو کے لیے جب آپ اٹھو تو وضو اللہ نے حکم دیا ہے وضو کرنے کا، ٹھیک ہے؟ حکم کس کو دیا ہے؟ روح کو۔ نماز میں دیدار کون سی چیز اللہ کا کرے گی؟ روح کرے گی۔ آسمانوں کے پردے کس کے لیے کھلیں گے؟ روح کے۔ حکم آیا وضو کرنے کا، روح کو لے کے جاؤ وضو کرانے، جسم پیچھے پیچھے جائے گا۔ بس یہ چیز سمجھ آئی، کیونکہ اپنی چیز اسی لیے میں نے اسٹارٹنگ یہاں سے کرو، اسٹارٹنگ روح کو کیسے جاؤ؟ ارے کہ مطلب یہ نیت کر کے نہیں نیت نہیں، روح کو لے کے جاؤ آپ،
जिस्म तो पीछे पीछे आपके जाएगा कि मेरी रूह जा रही है, रूह को कैसे लेके जाओ? रूह अंदर है, आप रूह को लेके जाओ वजू कराने, तो जिस्म जावेगा नहीं ये जाएगा। मतलब आप ये सोच करके जाए। यार रूह हमारी कोई सोच है या हकीकत है? हकीकत हकीकत है, तो इस हकीकत को ले जाने के लिए सोचना पड़ेगा, ये तो जाएगी वहां। नियत। फिर यार नियत, आप जनरल स्टोर की दुकान पे जा रहे अरे ये खा रहे हैं, रूह खा रही है। नहीं, रूह नहीं, रूह को जरूरत नहीं है जिसम खाना खाने की। आप जनरल स्टोर के ऊपर जा रहे हो, जनरल स्टोर पे आपके पैर ही तो जाएंगे, लेकिन इन पैर को ले कौन सी चीज जा रही? रूह। कौन सी चीज ले जा रही है? रूह ना। तो जब रूह ले जा रही है तो हम डायरेक्ट रूह को क्यों ना ले जाए हुक्म पूरा कराने के लिए? उस दिन भी हमारी बात हुई थी, अल्लाह ने जितने भी हुक्म दिए हैं वो रूह को दिए, जिस्म को नहीं दिए। जिस्म उस हुक्म को पूरा कराने के लिए है। जियो वाले ने, एयरटेल वाले ने, बीएसएनएल वाले ने, वोडा वाले ने सिम दिया है, मोबाइल कोई सा भी हो, उस सिम का फायदा उठाने के लिए मोबाइल है और मोबाइल में कीपैड है। बस समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हमारा रोना ये है, मोबाइल को अगर असल समझ लेंगे और उससे गाफिल हो जाएंगे इसके सिम से, तो फायदा तो मिलता रहेगा, लेकिन उस वक्त तक के मिलेगा जिस दिन तक के वो वैलिडिटी उसकी खत्म नहीं होगी। जब वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तब हमें ख्याल आवेगा कि ये 1 लाख रुपए का मोबाइल बेकार है यार, क्योंकि उसमें सिम ही नहीं है, वैलिडिटी खत्म हो गई, काम नहीं करता, आउट गोइंग नहीं जाएगी। वही रूह है, वही मर गया, खत्म हो गया। काम इसी से होगा, फंक्शन इसी से होंगे, कीपैड से। असल ये नहीं है। अरे वो मैं समझ गया, लेकिन मैं फिर पूछूंगा आप हमारा सुनिए, हुक्म, अल्लाह ने वजू का हुक्म किस चीज को दिया? हम आपकी नहीं, अल्लाह ने, हम इसी को आपको जवाब देंगे। सिम कार्ड की और हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। सिम कार्ड इसके अंदर है, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप उस पर फोन कॉल करते हैं, फोटो देखते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? मोबाइल से ही तो करते हैं आप सिम से कैसे सोच के वो काम कर लोगे जो मोबाइल से कर रहे हो? सिम से कैसे सोच के कर? सिम तो वो काम नहीं करेगा जो मोबाइल काम कर रहा है। मेरे भैया, हमने बताया नहीं, फंक्शन के लिए ये दिया है, फंक्शन के लिए ये दिया है ना, 4-4 बजे तक। अरे रुक जाओ, फंक्शन तो इसी से करेगा ना। अरे उससे करेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब वो सिम है, अब आप सिम नहीं, अब आपका ख्याल अभी आपको पता चल जाएगा। अगर नेटवर्क ना हो, नेटवर्क गायब हो जावे, आप लिए बैठे रहो, करो इससे कुछ, अब आपको ख्याल आएगा नहीं आएगा सिम का? आएगा ना? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? समझदार आदमी चेक करता रहता है। आप उसको ऑफ करोगे, ऑन करोगे, फिर सिम निकालोगे, डालोगे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, हाँ, आप ऑपरेटर को फोन करोगे, तो ये सब कुछ करोगे, हाँ। लेकिन आने के बाद आप फिर लग जाओगे मोबाइल के ऊपर। तो इसी के लिए तो जिस्म दिया है, जिस्म इसी के लिए तो दिया है, फंक्शन तो इसी से करना है। ये तो कीपैड है, हमारी रूह का कीपैड जो है, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, फंक्शन इसी से करना है। अरे वो हम सारी बात समझ गए, जो आपने कहा था रूह को लेके जाओ वजू कराने। अच्छा, तो अब आप जब इसको कॉल करोगे, हम बात करते करते बाहर चले गए, वहां सड़क के ऊपर चले गए, सिम आपके साथ जाएगा या नहीं जाएगा? नेटवर्क आपके साथ जाएगा नहीं जाएगा? रास्ते में अगर ये ख्याल कर लो कि नेटवर्क है यार या नहीं है, बुरी बात है ये। बुरी बात, तो कम से कम हमारे सामने रहेगा तो कि हाँ है, नेटवर्क है, 3 डंडी बची, 4 डंडी बची, वो तो पता ही है, और लेकिन अल्टीमेटली आपका लेकिन करता आदमी चेक नहीं करता है। तो ये क्या है? ये गफलत है। जिस चीज की वजह से ये काम कर रहा, उसको ना भूलो। उसको अगर भूल जाओगे आप, अगर उसी को भूल गए तो फिर क्या फायदा है? मतलब उसको भूलना नहीं है, कहने का मतलब ये। इसी अब वो चीज चूंकि हम भूले बैठे हैं, रूह को भूले बैठे हैं, हाँ भूले तो हैं, उसको कैसे याद दिलाया जाए? जो असल है सारा खेल उसी से, जिस्म से कुछ नहीं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसको कैसे याद दिलाया जाए? वही तो हमने इनसे कहा था कि जब वजू करने के लिए जाओ, रूह को लेके जा रहे हैं, याद रखो कि रूह ही। अरे यार रूह ही, अगर ना भी ख्याल करोगे तो रूह ही तो रूह आपको लेके जाएगी वजू खाने पे। लेकिन अभी तक तो ख्याल नहीं था, अब तो यही ख्याल करेंगे ना। तो क्यों ख्याल करना है ये? क्योंकि इसी रूह का दीदार होने वाला है, जिस्म का दीदार नहीं होगा। इस जमीन पर रहते हुए इंसान का अल्लाह से जो दीदार होगा वो इसकी रूह का होगा। इसके लिए अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर फरमाया है कि इसकी रूह नूरानी हो जाती है। जब आसमानों के पर्दे खुलते हैं,
آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، سارے پردے ہٹتے ہیں، اور نماز جب اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور اگر دل بالکل خالی ہے ہر چیز سے، تو پھر اس کی روح بھی نورانی ہو جاتی ہے اس نور سے، اور اس کی نماز بھی نورانی ہو جاتی ہے. وہی نماز جیسے ہی سلام پھیرو گے تو روشن و چمکدار ہو کے چلی جائے گی. تو اگر اس کا خیال ہی نہیں ہے، ہم کو، ہم راکٹ کو لے کے آئے، ایکسپائر ڈیٹ کا خیال ہی نہیں کہ ایکسپائر ہو گئی ہے یہ، تو آپ اس میں لگاتے رہو گے ماچس مسلی، خوش ہوگی تم سمجھو گے راکٹ کا یہی فنکشن ہے. اب ایک چیز آپ ایک سیکنڈ سنیے. اب یہ چیزیں جو ہیں، ہم جو آپ سے یہ چیز جو سیکھ کر کے جاتے ہیں، میں اپنی والدوں کو بتاتا ہوں، اپنے بچوں کو بتاتا ہوں. اپنی میریا بتاتے ہو؟ میریا نہیں میریا کو بھی بتاتا یار 1250 سال اور اوپر چلے جاؤ، آپ نے اتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، اتنے بیان سنے ہوں گے. یار کسی نے نماز قائم کرنے کے لیے بتایا آپ کو؟ تو ان سے اگر پوچھو گے کہ بات ہے قائم کرنے کی، آپ پڑھنے کے لیے کہتے ہو، کہیں گے بھائی مسلمانوں کے اندر ابھی اتنی وہ نہیں ہے، استعداد نہیں. ایک چیز جیسے اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی تھی پیر صاحب، مجھے سب سے زیادہ الجھن کس چیز میں ہوتی معلوم؟ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، جب میں جمعے کے دن خطبے میں جاتا ہوں، میں گھڑی کا ٹائم دیکھتا ہوں، آج لمبا ہو گیا چھوٹا ہو گیا. ہم سوچتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا. ہم وقت دیکھتے ہیں، ہم اپنی بات بتا رہے ہیں ایز انسان ہو کے. جب تک اس کے معنی ہی نہیں بتاؤ گے تو ہمیں کیا فائدہ؟ وہ عربی بول رہے ہو، ہم سن رہے ہیں، اور ٹائم دیکھتے ہیں بڑی لمبی ہو گئی، آج 5 منٹ بڑھ گئی. اور یہ جو بول رہے ہیں یہ تم وہی بات کرتے ہو، یہ بھی وہی بات کرتے ہیں. بھائی یہ تو انہوں نے مجھ سے نہیں بتایا، یہ میرے اپنے دماغ کی بات ہے. چلو اس کو بولیں گے، جنرلائز نہ کرا دو. بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پہ پہلے اس خطبے کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، پھر وہ خطبہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی والے جو یہاں پہ آپ چلے جائیے LDA والی مسجد میں جمعے کے دن، جو وہ بات آپ سے تفصیل کریں گے، پہلے بات کریں گے، وہی خطبہ ہوتا ہے. بات کرنا ایک الگ چیز ہے، ان کو بتانا. میں نے جیسے شارجہ میں گیا تھا، ایک سیکنڈ میری بات سن لیجیے. یہ جو کمو کہہ رہے ہیں نا، وہ جو پہلے بتاتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں وہی خطبہ ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو عربی میں، ارے پہلے وہ اس بات کو بتاتے ہیں، پھر وہی عربی میں خطبہ ہے. وہ نہیں بتاتے ہوں گے، نہیں وہ بتاتے ہیں، وہ تو پھر ایک ہی بات ہو جائے گی. وہ جنرلائز کر دیتے یار، وہ ایک ہی بات ہو جائے گی. کیا بات ہو جائے گی؟ جماعت اسلامی والے میں، جماعت اسلامی ہر کی جگہ مسجد میں جائیے، جماعت اسلامی کی مسجد میں جائیے گا، وہ لوگ جو خطبہ کہتے ہیں بیان کرنے کو، بیان کوئی لکھ کے نہ نبی کی سنت میں ہے نہ صحابہ کی سنت میں ہے، بیان لکھت میں نہیں چلے گا. بیان آپ مجمع سے مخاطب ہو، اللہ آپ کی طرف باتیں ڈالتے ہیں. یہ جو یہ پڑھتے ہیں، جن کو آپ خطبہ سمجھ رہے ہو، جو یہ پڑھتے ہیں عربی میں، یہ خطبہ لکھا گیا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. یہ کوئی صحابہ کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا پڑھا جائے گا خطبے میں، انہوں نے وہ جو کتاب ہے نا، یہ عمر بن عبدالعزیز، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک ترتیب دی ہے، اور اسی ترتیب کو اسی قائم کرنے میں 3 چیزیں ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایک بات پھر سے ریپیٹ کر دی، تینوں چیزیں. حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا. خشوع و خضوع یہ پہلا پوائنٹ ہے. حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا مطلب بالکل ہر طرف سے آپ کا خیال ہو، آپ کا ذہن ہٹ کے صرف اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو. اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. یہ پوائنٹ کی جو وہ تو ایک رٹ سی گئی ہے بات. حماتن نماز کے قائم کرنے میں 3 چیزیں: حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا. ٹھیک، یہ ہو گیا لیکچر. مطلب اس کا کیا ہے؟ حماتن اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے 2 چیزوں کا علم چاہیے آپ کو. 100% اس کی طرف آپ اس کا خیال ادھر سے نہ ہٹے. اس کے لیے 2 باتیں چاہیے. نماز کے اندر 2 چیزوں کی معلومات. سب سے پہلے یہ کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو، اس کی معلومات ہو. اسی معلومات کو علم کہتے ہیں. تو جس کے سامنے تم کھڑے ہونے جا رہے ہو اس کی معلومات پہلی چیز. دوسری چیز، اس سے کیا کہہ رہے ہو، اس کی معلومات. نماز میں 2 لائن کا علم. صحیح بات. اب آیا ہم آپ صحیح چیز پہ. یہ نہیں، اگر ہم اس بات نہیں، ہم بھی بار بار اس کو چھیڑتے تھے کہ کسی طرح سے
بات یہ سمجھ میں آوے کہ یہ تین چیزیں چاہیے، تین چیزیں چاہیے، تین چیزیں چاہیے. اب ان تین چیزوں سے اندر کیا چیزیں ہیں اندر main کیا وہ ہے. ہاں مین خالی یہ بولنے سے خالی بولنے تھوڑی نہ ہو جائے گا. ہاں آپ اس پہ پڑھیے اور کچھ اور اس کے ساتھ نماز کریے. وہ تو ایک چیز رٹ لی گئی ہے، معلوم ہو وہ گئی. ایک طریقہ ہے. بس اب اس وہ طریقے پتہ ہو پہ گیا. آئیں گے کیسے آپ، وہ بات ہے. تو اس میں ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے دو چیزوں کا علم چاہیے، دو چیزوں کی معلومات. پہلا، کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اللہ کے سامنے پورے ہونے جا رہے یہیں سے بات شروع ہوگی. ہیں. اللہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہر آدمی کھڑا ہونے، وہ تو کہہ رہا ہم اللہ کے سامنے تو کھڑے ہونے جا رہے ہیں. یہ ہمارا اس کا معاملہ ہے. اللہ ہے کون ہے؟ تو یہ اب گنوانا شروع کرے گا. اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ. رب تو العالمین. یہ تو نام لے رہا اللہ کا. رب العالمین. وہ ذات کیا ہے؟ رب العالمین. میں اس دماغ میں کمو بھائی اس کو اگر اس بات کو سمجھیے گا، اس کو دیکھیے. رب العالمین. اللہ 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 اللہ، یہ پیدائش سے لے کے آپ تک کے سنتے ہی چلے آ رہے ہیں اور کہتے بھی چلے آ رہے ہیں. پہلے تو خدا کہا جاتا ہے. نہیں. تو ایک جاہل آدمی نے، ایک جاہل نے معلوم ہے خدا کی ڈیفینیشن بیان کی. ہمارے حساب سے جاہل ہے، باقی دنیا والوں کے لیے وہ بہت بڑی ہستی ہے. نام بھی بتلا دیں، مولانا الیاس گھمن. یہ بڑے مقرر ہیں الیاس گھمن. انہوں نے خدا کی کیا پریبھاشا کی تھی؟ کہنے لگے خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا خود پیدا ہوا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. جس کا بیان پڑا ہے یوٹیوب کے اوپر، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بڑا مقرر ہے، بڑا. یہ مناظرہ کرتا ہے اہل حدیثوں سے. اتنا بڑا مقرر. اس نے خدا کی ڈیفینیشن بیان کی. تو اس میں طارق جمیل صاحب نے بھی بولا ہے کہ خدا ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں، بہتر ہے کہ اللہ کہا. اللہ رب العالمین. اللہ کیوں کہا کرو؟ اب وہی اللہ کیوں کرا جائے؟ اللہ جو ہے، رب نے اپنے 99 نام اپنے بندوں کو بتلائے ہیں. اس میں سے ایک اللہ بھی نام ہے. اللہ کا نام سب سے خوبصورت نام ہے. جی، اس لیے نام الگ چیز ہے، پرسنالٹی الگ چیز ہے. وہ ہے رب العالمین میں. اس رب کا نام سب سے اچھا نام اللہ ہے. اس لیے لوگ اللہ کہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. کریم بھی ہے.